السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے لیے جب موضوع کا انتخاب کرنا تھا تو میں اس پوری فہرست کو دیکھ رہی تھی جو حسن اخلاق کی۔ ہر موضوع اپنی جگہ بہت اہم ہے، لیکن میں سوچ رہی تھی کہ وہ کون سی ایک چیز ایسی ہو کہ جس کو اگر ہم اچھی طرح سمجھ جائیں اور اس پر عمل کر لیں تو باقی بہت سی بیماریوں کا علاج ہو جائے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ کیا ہو سکتی ہے؟ وہ کون سی ایک ایسی مرض ہے، وہ کون سی ایسی بیماری ہے، وہ کون سی ایسی بد اخلاقی کی بات ہے، خرابی ہے کہ جو باقی تمام بد اخلاقیوں کو اور برائیوں کو جنم دیتی ہے؟ جھوٹ، جھوٹ، جس کے بارے میں ہم عام طور پر بہت مطمئن رہتے ہیں کہ نہیں، شکر ہے ہمارے اندر تو نہیں، ہم تو بالکل سچ بولتے ہیں، اور یہ بھی ایک جھوٹ ہوتا ہے۔ جھوٹ کے بارے میں ہم سب کو بچپن سے بتایا جاتا ہے، بہت کچھ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن پھر بھول جاتے ہیں۔ تو جھوٹ صرف وہ نہیں ہوتا جو جان بوجھ کر بولا جاتا ہے، جھوٹ وہ بھی ہوتا ہے جو انجانے میں بولا جاتا ہے، ناسمجھی سے بولا جاتا ہے۔ تو چونکہ یہ منافقت کی سب سے بڑی علامت ہے، خرابیوں میں سب سے بڑی خرابی ہے، برائیوں میں سب سے بڑی برائی ہے، جس کی وجہ سے ہم اور بہت سی برائیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، تو اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آج جھوٹ کے معاملے میں ہم اپنے آپ کو یاد دہانی کرائیں، کیونکہ یہ ایک بہت خطرناک اور مہلک بیماری ہے، اور اس کے ہماری زندگیوں پر بہت برے اثرات ثبت ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جھوٹ کی لغوی تعریف، کہ لغت میں یعنی ڈکشنری میں جھوٹ کس کو کہا جاتا ہے۔ عربی میں جھوٹ کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ کذب یا کذب۔ یہ کذب یکذب سے ہے، کاف دال با اس کا مادہ ہے، اور یہ صدق یعنی سچائی کا اپوزٹ ہوتا ہے۔ کذبہ کا معنی ہوتا ہے جھوٹ بولنا، جان بوجھ کر غلط خبر دینا۔ اس کا ایک معنی دھوکہ دینا بھی ہوتا ہے، دوسرے کو چیٹ کرنا، ڈسیو کرنا، دوسرے کو اندھیرے میں رکھنا۔ عربی میں کہتے ہیں کذبت العین، آنکھ نے دھوکہ دیا۔ آنکھ کب دھوکہ دیتی؟ آنکھ کا دھوکہ کیا ہوتا ہے؟ کذبت العین کا مطلب ہے آنکھ نے جھوٹ بولا، یعنی جو آنکھ دیکھ رہی ہے وہ اصل میں وہ ہے نہیں جو وہ سمجھ رہی ہے دیکھ کے۔ جیسے سراب کو ایک پیاسا کیا دیکھتا ہے؟ پانی، اور وہ یقین رکھتا ہے کہ یہ پانی ہی ہے، حالانکہ وہ پانی نہیں ہوتا، وہ تو چمکتی ریت ہوتی۔ ہو سکتا ہے آپ صحرا نہ گئے ہوں، لیکن بعض اوقات سخت گرمی کے موسم میں سڑکوں پر بھی ایسے سراب نظر آتے ہیں، دور سے نظر آتا ہے کہ جیسے بارش برسی ہوئی ہے، پانی کھڑا ہے، اور جب آپ قریب پہنچتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ آنکھ کا دھوکہ ہے۔ لیکن جب ہماری آنکھ ہمیں دھوکہ دیتی ہے تو اس وقت ہم یہ تھوڑی سمجھتے ہیں کہ آنکھ جھوٹ بول رہی، ہم تو اپنے آپ کو بالکل صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ پانی ہی ہے، لیکن ہوتا نہیں ہے ایسا۔ اور سب نے اس بات کا مشاہدہ کیا ہوگا، ہر ایک نے اس طرح کا کچھ نہ کچھ ایکسپیرئنس کیا ہوگا۔ اسی طرح نہ صرف یہ کہ شراب کے بارے میں، بلکہ آپ دیکھیں کہ ہماری پوری دنیا جو ہے اس کے بارے میں جو ہماری نگاہ ہے اور جو پرسپیکٹو ہے، اور جس نگاہ سے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور ان پر یقین کرتے ہیں، وہ ویسی ہے نہیں، لیکن اس کے باوجود ہم بہت مطمئن ہیں، خوش ہیں کہ جو ہم سمجھتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اسی طرح عربی زبان میں کذبہ کے علاوہ یہ جب باب تفعیل میں جاتا ہے کذبہ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو جھوٹا بنانا، کسی کی تکذیب کرنا، جھوٹ کی طرف نسبت کرنا۔ تو جب انسان جھوٹا ہوتا ہے تو ایک تو وہ خود جھوٹ بولتا ہے، پھر بعض اوقات دوسرے لوگوں کو بھی جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ وہ خود کسی چیز کو درست طور پر دیکھ نہیں رہا، لہذا جو اس کو درست بتاتا ہے، کسی چیز کی اصل حقیقت بتاتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو جھوٹا ثابت کر دیتا ہے۔ جیسے
جیسے مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ صادق اور امین مانا، لیکن ان کے کلام کو جھٹلا دیا، ان کی بات کو، ان کی نبوت کو، اس کی تکذیب کی، کیونکہ وہ اپنے تئیں اپنے آپ کو بالکل صحیح سمجھ رہے تھے اور معاملے کی حقیقت کو نہیں جانتے تھے. لہذا جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا اس کو انہوں نے نہیں مانا، اس کی تکذیب کر دی، اس کو جھٹلا دیا. تو حقیقت کی نظر ہونا، سچا ہونا، صدیق ہونا، سچائی کی تلاش میں رہنا، سچائی سے محبت ہونا، یہ ایمان کی علامت ہے. اور جب سچ سامنے آ جائے تو فوراً اس کو مان لینا، یہ صدیق ہونے کی علامت ہے. جیسے کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے اس معاملے میں کسی بھی قسم کا کوئی تردد نہیں کیا، سچ کو فوراً مان لیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے؟ والذی جاء بالصدق وصدق به، وہ جو سچ لایا اور اس نے سچ کی تصدیق کر دی. جو شخص جھوٹا ہوتا ہے اور جھوٹ پسند ہوتا ہے اور چیزوں کو مختلف نگاہ سے دیکھتا ہے، ان کی اصل حقیقت کے مطابق نہیں دیکھتا، تو وہ صرف اتنا نہیں کرتا کہ وہ خود دھوکے میں ہوتا ہے، بلکہ وہ دوسروں کو بھی جھوٹ پر آمادہ کر رہا ہوتا ہے. وہ دوسروں کو بھی کنونس کرتا ہے کہ آپ بھی جھوٹ بولیں، آپ بھی سب میرے ہم نوا ہو جائیں، جو میں کہہ رہا ہوں وہی آپ کہیں. تو یہ پوری ایک چین چل پڑتی، پورا ایک مزاج بن جاتا ہے. یعنی ایک انسان یا تو وہ سچا ہوتا ہے یا پھر وہ جھوٹا ہوتا ہے. تو یہ صرف ایسا نہیں کہ کسی ایک بات کو جھٹلا دینا یا کسی ایک بات میں غلط بیانی کر دینا، یعنی یہ پوری شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے. تو اس لیے اس معاملے میں اور زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے. پھر اسی طرح اکاذیب کہتے ہیں لغو، جھوٹی اور باطل باتیں جن کی کوئی اصل اور حقیقت نہیں ہوتی. امام راغب الاصفہانی کہتے ہیں، ان کی کتاب کا نام معلوم ہے آپ کو؟ قرآن کے طالب علموں کو اس کتاب کا نام آنا ضروری ہے. ہو سکتا ہے کتاب آپ کے گھر کے اندر ہو، لیکن آپ نے کبھی یہ زحمت گوارا نہیں کی ہوگی کہ کس شخص نے جان ماری اور یہ کتاب لکھی. اس کا نام کیا ہے؟ مفردات القرآن. یعنی قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں ان کی یہ بڑی اچھی وضاحت کرتے ہیں. تو جب میں نے شروع میں قرآن مجید پڑھانا شروع کیا تھا تو میں اس کتاب کو بہت زیادہ کنسلٹ کرتی تھی، کیونکہ آپ کو کوئی لفظ چاہیے تو اس کی ڈیٹیل میں بہت اچھے خوبصورت انداز سے جاتے ہیں. مثلا جیسے جھوٹ کا لفظ ہے، کذب ہے، تو اگر آپ ان کی کتاب میں جا کر دیکھیں تو اس کی ڈیفینیشن آپ کو ملے گی. تو وہ ایک شرح صدر ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے علم کے ساتھ زندگیاں گزاری اور چیزوں کو بہت قریب سے ان کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کی ہے. اور صرف ان کا ایسے سنا سنایا علم نہیں کہ اس سے سن لیا یا ادھر کسی نے کچھ اور کہہ دیا تو اس پہ چل پڑے. نہیں، انہوں نے چیزوں کو بہت ڈیپتھ میں ریسرچ کر کے بہت تحقیق کے ساتھ بیان کیا. کوشش کیجیے اگر آپ کے گھر میں کتاب ہے یا لائبریری میں تو ذرا جا کر خود بھی دیکھیے کہ کیا کہتے ہیں. ٹھیک، وہ کہتے ہیں کہ جھوٹ اقوال میں بھی ہوتا ہے اور افعال میں بھی. یعنی جھوٹ صرف زبان کا نہیں ہوتا، جھوٹ عمل کا بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون، جھوٹ تو وہی لوگ باندھتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے. تو یفتری افتراء، جھوٹ باندھنا یعنی جھوٹی بات کرنا، تو یہ قول کا جھوٹ ہے. وہ اس کی مثال یہ آیت دیتے ہیں. اور اللہ عز و جل نے فرمایا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ شہادت دیتا ہے، گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافق یقیناً جھوٹے لوگ ہیں. منافقین کو جھوٹا کہا گیا، کیا وہ ہر وقت جھوٹ بولتے تھے، جھوٹی باتیں کرتے تھے؟ نہیں، وہ تو کہتے تھے کہ انک لرسول اللہ. سورۃ منافقون کی پہلی آیت میں آتا ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ. جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ کو بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. کیا وہ یہ جھوٹ کہتے ہیں؟ چلیے میں آپ کو آیت سناتی ہوں. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله
حیرانی کی بات ہے نا. منافق زبان سے سچ بول رہے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو جھوٹا کہہ رہے ہیں. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ. جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسولہ. اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک آپ اس کے رسول ہیں. واللہ یشہد. اور اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے. ان المنافقین لکاذبون. کہ بے شک منافق جھوٹے ہیں. لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ تو اللہ کے رسول ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ان کو جھوٹا کہہ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے دل میں اس کا کوئی یقین نہیں تھا. ان کا دل کچھ اور سمجھتا تھا اور ان کی زبان کچھ اور کہہ رہی تھی. تو یہ کون سا جھوٹ ہو گیا؟ چاہے انسان زبان سے سچ بولے لیکن اگر اس کا دل ساتھ نہیں دے رہا تو یہ اعتقادی جھوٹ ہوتا ہے, عملی جھوٹ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر وقت سنتا ہے, دیکھتا ہے. اب آپ دیکھیے, تھوڑی دیر کے لیے سوچیے کہ دن میں کتنے ہی موقع ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ہمارا دل کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے اور ہماری زبان کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے. پھر وہ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ سوچ, سمجھ آ گئی میری بات؟ بظاہر وہ بات صحیح لگ رہی ہوتی لیکن ہمارا دل اس کی گواہی نہیں دے رہا ہوتا. دل کچھ اور کہہ رہا ہے, زبان کچھ اور کہہ رہی. تو یہ جو دل اور زبان کا فرق ہے, قول اور فعل کا فرق ہے, یہ بھی جھوٹ کی قسم ہے. ہمارے دل کا ہمارے علاوہ کس کو پتا ہے؟ صرف اللہ کو. کسی انسان کو نہیں پتا. تو اب آپ دیکھیے کہ امام راغب نے جو مثال دی ہے اعتقادی جھوٹ کی, وہ یہی ہے کہ منافقین زبان سے ڈنڈورا پیٹتے ہیں, آپ کے پاس آ کر آپ کی تعریف کرتے ہیں اور آپ کے سامنے آپ کو رسول مانتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ان کی ان باتوں کو بالکل قبول نہیں کرتے. تو اس میں ہے نا ڈرنے کی بات, ہے نا. تو خاص طور پر جب ہم دین کی بات کریں, اللہ کو ایک ماننے کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی, کتاب پر ایمان کی, تو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے دلوں کو بھی کھنگالنا چاہیے. تو اصطلاحی تعریف جھوٹ کی کیا ہے پھر؟ جرجانی کہتے ہیں کہ جھوٹی خبر سے مراد ایسی بات کہنا جو واقع کے مطابق نہ ہو, جو حقیقت کے مطابق نہ ہو, خلاف حقیقت بات. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایسی خبر دینا جس کی خبر دی گئی وہ ویسا نہیں. ایسی خبر دینا کہ جس کی خبر دی گئی وہ ویسا نہیں ہے. یعنی آپ نے کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی کہ وہ ویسا ہے نہیں اور آپ اپنے خیال میں ویسا اس کو بنا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں. ایسے کون سے مواقع ہوتے ہیں؟ مثلاً کہ آپ کسی کے بارے میں کچھ کہتے ہیں جو کہ حقیقت پر مبنی نہیں ہوتا اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ حقیقت کچھ اور ہے لیکن آپ کی زبان کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے. کوئی مثال دیجیے. باس کے سامنے اس کی جھوٹی تعریف کرنا صرف دنیاوی فائدوں کے لیے. یعنی ہمیں اپنے سے بڑوں کی عزت کرنی چاہیے, ان کی رسپیکٹ, ان کا احترام, ان کے ساتھ اچھا معاملہ, یہ سب ٹھیک ہے, یعنی سب کچھ کرنا چاہیے, لیکن خواہ میں جھوٹی بات تو نہیں کرنی چاہیے نا جس کی کوئی حقیقت نہ ہو. اب آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ہم خود کو خود بھی جانتے, یعنی کسی کا فون آتا ہے اور ہم اسے کہتے ہیں ہو میں تو تمہیں ابھی کرنے ہی والی تھی, حالانکہ کرنے والی کوئی نہیں تھی. اللہ کو پتا ہے کہ ہم کچھ اور کر رہے تھے. تو صرف کسی کو خوش کرنے کے لیے ایک غلط بیانی سے کام لینا, حالانکہ اگر آپ اس سینٹینس کو مائنس بھی کر دیں تو کیا فرق پڑے گا؟ آپ اس کے بجائے کوئی اور جملہ بول سکتے ہیں جس سے وہ خوش ہو جائے. مثلاً آپ کا شکریہ کہ آپ نے یاد کیا, میری تو بہت ہی کوتاہی ہے, میں آپ جیسی نہیں ہو سکتی. ہاں, آپ نیکیوں میں سبقت لے گئی, آپ کا شکریہ, آپ نے میرا دل خوش کر دیا. اگر آپ واقعی خوش ہوئے کال سے, کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے, کیا مصیبت, ابھی پھر کال آ گئی, لوں کہ نہ لوں, اور پھر فون اٹھا کے پھر کہنے او ہو اتنی خوشی ہے آپ کا فون آیا. یہ سب کون دیکھ رہا ہے اس وقت؟ یہ جو حرکت کر رہے ہیں ہم, اللہ دیکھ رہا ہے, اور یہ فرشتے لکھے جا رہے ہیں. کیسا منافق ہے یہ شخص, دل میں کچھ ہے, ابھی کچھ کر رہا تھا, چونکہ وہ شخص دوسری طرف بیٹھا ہوا, لیکن ویڈیو کال نہیں ہے تو اس لیے کسی کو کیا پتا کہ ہم ابھی کیا کر رہے تھے. ایسی تمام باتیں جو دن میں کئی دفعہ
ہو رہی ہوتی ہیں خود ہم سے یا ہمارے آس پاس، ان سب کو زندگی سے نکالنے کی ضرورت ہے تاکہ اللہ کے ہاں صدیق لکھے جائیں. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. وہ کون ہے؟ کون ہے وہ لوگ؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. وہ انبیاء میں سے ہیں، صدیقین میں سے ہیں، شہداء اور صالحین میں سے ہیں. تو صدیقین کا مرتبہ اور مقام بہت بلند ہے، اور وہ مقام انبیاء کے بعد ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں انبیاء کی صحبت نصیب ہو، ہم اعلیٰ درجے کے لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں، تو پھر ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر صداقت لانے کی کوشش کریں. اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب اس قسم کے بے سوچے سمجھے اور سوچے سمجھے سارے جھوٹ مائنس کرتے چلے جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا انعام ان لوگوں پر ہے جو صدیقین ہو. اور اللہ تعالیٰ کا انعام کتنا بڑا ہے، وہ ایوارڈ کتنا بڑا ہوگا. لوگ دنیا کے ایوارڈز کے پیچھے روتے ہیں اور ناراض ہو جاتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو اور دوسروں کو پریشان کرتے ہیں، یا پھر جھوٹ موٹ لکھ کر اپنے بارے میں یا اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں کہ کوئی ان کو کسی قسم کی اپریسیشن ملے یا پھر ان کو کوئی ایکنالجمنٹ ملے، حالانکہ وہ ان کے اندر وہ ہوتا کچھ نہیں. تو یہ جتنے بھی ایوارڈ ہیں وہ سارے دنیا کے اندر ہی رہ جائیں. کچھ عرصہ پہلے ملک کی ایک بڑی شخصیت کی وفات ہوئی تھی، تو جب وہ حیات تھے تو مجھے ان کے گھر جانے کا اتفاق ہوا. تو جو ہی لابی میں انٹر ہوتے ہیں تو اس لابی میں پوری ایک وال جو تھی، اس میں بے شمار ایوارڈز اور بے شمار قسم کی اچھی اچھی تصویریں اور جو بھی ان کی ساری زندگی کی اچیومنٹ تھی، انہوں نے نیا گھر بنایا اور اس میں پوری طرح ڈیکوریٹ کیا اس کو اس کے ساتھ. وفات پر تو کسی کا بھی افسوس ہوتا ہے، لیکن جو لوگ دنیا میں کچھ کام کر جاتے ہیں ان کے لیے اور زیادہ دل کو تکلیف محسوس ہوتی. تو جب ایک طرف گھر کی دیواریں اس بات کی گواہی دے رہی ہوں کہ جانے والا کیسا انسان تھا، تو میں سوچتی ہوں کہ ان دیواروں کی گواہی انسان کے کس حصے میں لکھی جائے گی، اس کے حق میں یا اس کے خلاف. نمبر 1، اگر وہ سب کچھ سچ تھا اور سب کچھ واقعی حقیقت پر مبنی تھا تو وہ سب حق میں جائے گا. انسان بھی مرنے والے کے بعد جو کچھ بولتے ہیں وہ انسان کے نیکیوں کا حصہ بنتا ہے، نامہ اعمال کا حصہ بنتا ہے، اس پر اس کو ریوارڈ ملے گا. اسی طرح اگر وہ اس کے خلاف جاتا ہے تو وہ اس کے بائیں طرف شامل ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے جن چیزوں کی کل تک اتنی زیادہ اہمیت تھی، آج وہ صرف میموریز رہ گئی، یادیں رہ گئی، اور وہ بھی حسرت کا باعث. کیونکہ جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ ایسی ساری یادگاروں کو دیکھ کر اور تکلیف میں رہتے ہیں، اور جو حسد کرنے والے ہوتے ہیں یا جو پرواہ نہیں کرتے، ان کے لیے وہ صرف لوہے اور پتھر اور کاغذ کے ٹکڑے ہوتے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. لیکن اصل انعام کس کے پاس ہے اور اصل مقام کس کے پاس ہے، اصل آنر کس کے پاس ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے، اور وہ منافقت پر کبھی بھی نہیں ملے گا. تو اللہ کے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ وہ ہے جو صدیقین کا راستہ ہے. تو جھوٹی خبر جو واقع کے مطابق نہ ہو، حقیقت کے مطابق نہ ہو، چاہے وہ جان بوجھ کے کی جائے یا انجانے میں کی جائے. ابن حجر الاسقلانی جھوٹ کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ابن حجر اسقلانی کا معلوم ہے کسی کو کون ہے؟ ان کی کوئی مشہور کتاب بتائیے. فتح الباری، بخاری کی شرح ہے، بہت بڑی ہیوج کتاب ہے. تو وہ اپنی کتاب میں جھوٹ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں، الکذب هو الاخبار بالشیء على خلاف ما هو علیہ سواء کان عمدا ام خطأ. فتح الباری کے والیوم 6 242 میں یہ لکھا ہوا ہے، کسی چیز کے بارے میں ایسی خبر دینا جو خلاف حقیقت ہو، خواہ جان بوجھ کر ہو یا انجانے میں، قصدن ہو یا سہون. یعنی اگر کوئی شخص بھول کر غلط بات کر رہا ہے تو بھی جھوٹ ہے، تو یہ غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے کہ او وہ میں تو بھول گیا. اگر بھول گئے تو آپ دوبارہ کلیریفیکیشن کر دیں، اگر موقع ہو تو بتا دیں کہ نہیں وہ جو پہلے میں نے بات کہی تھی وہ میں بھول کر غلط کہہ گئی تھی، اب اصل بات یہ ہے. مثلاً بھول چوک کے ہم جو جھوٹ بولتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں؟ کوئی مثال دیں گے آپ؟
بعض اوقات ہم کہیں راستے میں ہوتے ہیں، کوئی پوچھتا ہے کہ کہاں پہنچے، تو اس کی تسلی کے لیے ہم کوئی قریب کی جگہ بتا دیتے ہیں. یہ ریسنٹلی میرے ساتھ ہوا. ہم بحرین میں جا رہے تھے کسی کے ساتھ، تو شاید وہ جو منتظمین تھے مینجمنٹ، انہوں نے فون کر کے پوچھا بھی کہاں پہنچے آپ لوگ، تو انہوں نے کہا کلاک ٹاور کے پاس. تو میں ادھر ادھر دیکھنے لگی کدھر ہے کلاک ٹاور. یہ واقعی مجھے پریشانی کہ اس میں کیسے کہہ دیا کلاک ٹاور، یہ تو کوئی کلاک ٹاور نہیں. اچھا پھر میں نے غور سے شیشے سے نیچے کر کے دور تک دیکھا تو کافی دور، کافی آگے ایک چھوٹا سا مجھے کوئی وہ نظر آیا، تو میں نے گمان کے لگتا ہے یہ کلاک ٹاور ہے. پھر آخر ہم وہاں پہنچے کافی منٹ کے بعد. تو میں اس وقت سوچ میں پڑ گئی کہ ہم دائیں بائیں دیکھ کے بتا سکتے ہیں کسی بلڈنگ کا نام، کوئی بھی چیز جہاں سے ہم گزر رہے ہوں. کیا ضرورت ہے دوسرے کو دھوکے میں رکھنے کی کہ ہم وہاں پہنچ گئے جبکہ ہم پہنچے ہی نہیں. چاہے ہم لاپرواہی سے یہ کر رہے ہیں یا ہم دوسرے شخص کو تسلی دینے کے لیے کر رہے ہیں کہ اچھا اس کا دل خراب ہوگا، یا کچھ بھی اور وجہ ہو سکتی ہے وٹس سو ایور، یا ایسی لاپرواہی بس ٹھیک ہے. ہم بہت سی چیزوں کو سیریس لیتے ہی نہیں، ہم کہتے ہیں اچھا کچھ بھی کہہ دو، کسی نے پوچھا کچھ بھی جواب دے دو. ایسے موقعوں پر بھی جو متقی ہوتا ہے انہیں وہ سوچ سمجھ کے بولتا ہے کہ نہیں بھائی یہ نہیں، ایسا نہیں، ایسا ہے. کیونکہ پہنچیں گے تو جب ہی نا، جب پہنچیں گے. اگر کسی کو کہہ بھی دیا تو حقیقت تو نہیں بدلے گی، اتنا ٹائم تو ہمیں لگ ہی جائے گا. اچھا بعض اوقات ہم گھر سے لیٹ نکلتے ہیں اور دوسرے کو کہتے ہیں ٹریفک بہت تھی، وہ ٹریفک میں پھنس گئے تھے. یہ کہنے کے بجائے یہ کہتے ہیں سوری ہم گھر سے ہی لیٹ نکلے. یہ کوئی مشکل ہے؟ 2-4 دفعہ اپنی بےزتی کرائیں گے تو پھر آئندہ ذرا خود ہی ٹھیک بھی ہوں گے نا. جھوٹ بول کے عزت رکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہی غلطی دہرائے چلے جاتے ہیں زندگی بھر وہی غلطی، کیونکہ ہمیں احساس ہی نہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں. تو ابن حجر کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کے بارے میں ایسی خبر دینا جو خلاف حقیقت ہو، خواہ قصدن خبر دے یا سہون، یہ جھوٹ میں شامل ہوگا. اب جھوٹ کا حکم کیا؟ جھوٹ کے بارے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے، کہ اس کا کیا حکم ہے ہماری شریعت میں؟ کوئی بتائے گا؟ جب ہم کہتے ہیں نا اس کے بارے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے، حکم کیا ہے، تو اس کا جواب کیسے ہوتا ہے؟ یہ حلال ہے یا حرام ہے، یا کبیرہ گناہ ہے یا صغیرہ گناہ ہے، یا جائز ہے یا ناجائز ہے. اس کا جواب یوں دیا جاتا ہے کبیرہ گناہ. اسے کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا ہے. اور کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ شرک. اور شرک میں بھی دراصل جھوٹ ہے. کیا جھوٹ ہے شرک میں؟ نہیں اللہ کو نہ ماننا کفر ہوتا ہے، یہ بھی فرق یاد رکھیے، یہ اب غلط بیانی ہوگی. شرک اللہ کے سوا کسی اور کو معبود سمجھنا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو اس کی الوہیت میں یا ربوبیت میں یا اس کی صفات میں شریک کرنا. ٹھیک ہے، یعنی کسی اور کو اللہ تعالی کے برابر قرار دینا. تو کیا کوئی اس کائنات میں اس جیسا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں. تو جب ہم کسی کو بھی اللہ کا ند قرار دیتے ہیں، اس کے برابر قرار دیتے ہیں، تو پھر یہ کیا ہو جاتا ہے؟ یہ بہت بڑا جھوٹ ہو جاتا ہے. مثلا اگر ہم کسی پتھر کے ٹکڑے کو الہ مانتے ہیں کہ یہ عبادت کے لائق ہے، یا اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، اس کے آگے ماتھا ٹیکتے ہیں، یا اس کے نام پر کچھ قربان کرتے ہیں، تو یہ سب جھوٹ ہے، کیونکہ یہ اس کا حق ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو سب سے بڑا جھوٹ شرک ہے. اور پھر شرک کے علاوہ بھی سب سے بڑا جھوٹ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا ہے، ان کے بارے میں جھوٹی بات کرنا. یاد رکھیے آپ سب دین کے طالب علم ہیں، اس لیے اس معاملے میں بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے. یہ جھوٹ بھی ہے اور کفر بھی ہے، اس کو کفر تک کہا گیا. ابن حجر کہتے ہیں کہ حلال کو حرام یا حرام کو حلال کہنے میں اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھنا کفر ہے. جو چیز اللہ نے حلال کی اس کو کوئی حرام کرنے کی اتھارٹی نہیں رکھتا، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا اسے کوئی حلال نہیں کہہ سکتا. اب یہ ہے کہ جھوٹ بولتا کون ہے؟ کون جھوٹ بولتا ہے؟ منافق جھوٹ بولتا ہے. اور کون جھوٹ بولتا ہے؟ مشرک جھوٹ بولتا ہے. کافر جھوٹ بولتا ہے. کیسے؟ کافر کیسے جھوٹ بولتا ہے؟ کافر کا جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا انکار کر دیتا ہے، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بغیر تو دنیا کیسے چل سکتی.
کون ہے خالق، کون ہے مالک، کون ہے جو یہ سارا نظام ہستی چلا رہا ہے؟ اللہ ہی ہے. تو جو اس حقیقت کا انکار کرتا ہے، یعنی کفر بھی جھوٹ ہے، شرک جیسے جھوٹ ہے اسی طرح کفر بھی جھوٹ ہے. اور کون جھوٹ بولتا ہے؟ منافق. کیا مومن بھی جھوٹ بولتا ہے؟ بہت سے لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ سچائی کو اہمیت نہیں دیتے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ النحل آیت 105 انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون. جھوٹ تو وہی لوگ باندھتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہی لوگ اصل میں جھوٹے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی شخص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کسی بات پر، کسی آیت پر ایمان نہیں رکھتا، چاہے وہ ایک آیت ہو، وہ بھی جھوٹا ہے، وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے. یعنی مثلاً کوئی کہے کہ میں سارے قرآن مجید کو مانتا ہوں مگر یہ جو ایک آیت ہے نا اس میں میرا دل راضی نہیں. ایک آیت کا انکار بھی کفر ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اللہ کا حکم ہے. ہمارا علم کہاں، ہماری عقل اللہ کی عقل کے مقابلے میں کس مقام پر ہے، کس درجے پر ہے؟ ہم اپنے آپ کو کیا چیز سمجھتے ہیں کہ اتنی سچی بات کو ہم جھٹلا دیں؟ تو یاد ہے شروع میں جھوٹ بولنا اور جھٹلانا دونوں ایک ہی خاندان کے ہیں، ایک ہی اصل سے تعلق رکھتے ہیں. پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صرف آیات نہیں، اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں جو بیان کی گئی ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزوں کے بارے میں کچھ نشانیاں بیان کی، ان کو جھٹلانا بھی اسی کیٹیگری سے تعلق رکھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جھوٹ سب سے بری عادت تھی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں جھوٹ سے بڑھ کر کوئی عادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک، اور ایک دوسری روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے نزدیک زیادہ نفرت اور بغض والی نہ تھی. کوئی شخص جب آپ کے سامنے جھوٹ بولتا تو آپ کا رویہ اس کے بارے میں بدلا رہتا، حتیٰ کہ معلوم ہو جاتا کہ اس نے توبہ کر لی. کیا رویہ ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ جھوٹے شخص کے بارے میں جب پتہ چل جاتا کہ فلاں شخص جھوٹ بولتا ہے تو آپ کا اس کے ساتھ رویہ بدل جاتا تھا. آپ کی شفقت اور محبت تبدیل ہو جاتی تھی کہ یہ جھوٹا شخص ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، یعنی آپ کو سخت نفرت تھی. اور آپ اپنا رویہ کیوں بدلتے تھے؟ تاکہ وہ شخص پلٹ آئے، وہ سچ پر واپس آ جائے، کیونکہ یہ چیز اس کے لیے نقصان دہ تھی. پھر یہ کہ ایمان کے منافی صفت ہے، یعنی جھوٹ ایمان کا نقصان کرتا ہے. اسی لیے جھوٹے شخص کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ فلاں بڑا بے ایمان. وہ ہم پنجابی میں اس کو بے ایمان کو بے ایمان کر دیا نا، تو وہ پھر اس کی جو انٹینسٹی ہے وہ ختم ہو گئی کہ فلاں شخص بڑا بے ایمان ہے، اس نے میرے ساتھ بڑی بے ایمانی کی ہے. تو آپ دیکھیے کہ ہمارے عام محاورے ہیں، اور یہ اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ لوگوں کو حقیقت میں پتا ہے کہ اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے اور یہ ایمان کو نقصان دینے والی چیز ہے. قیس کہتے ہیں کہ میں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اے لوگو جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ جھوٹ ایمان سے الگ ہے. یعنی جھوٹ کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں، اگر جھوٹ بولا تو ایمان جو ہے وہ رخصت ہو جائے گا. پھر وہ مشہور حدیث ہے جو منافق کی علامت کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا ومن كانت فیہ خصلۃ منہن كانت فیہ خصلۃ من النفاق حتى يدعها اذا اؤتمن خان واذا حدث كذب واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 عادتیں کسی میں ہوں تو خالص منافق، اور جس کسی میں ان 4 میں سے ایک عادت ہو تو وہ بھی نفاقی ہے جب تک اسے چھوڑ نہ دے. اور وہ یہ ہے جب اسے امانتی بنایا جائے تو خیانت کرے، بات کرتے وقت جھوٹ بولے، اور جب عہد کرے تو پورا نہ کرے، اور جب کسی سے لڑے تو گالیوں پہ اتر آئے، یعنی ابیوسو لینگویج استعمال کرے. اب آپ دیکھیے کہ اگر آپ ان 4 چیزوں کو دیکھیں تو ان میں سے بنیادی خرابی کیا ہے؟ جھوٹی ہے. جب کوئی شخص امانت میں خیانت کرے گا تو اس کو اپنی خیانت چھپانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ جھوٹ بولنا پڑے گا. اور جب کوئی شخص وعدہ توڑے گا تو وہ بھی دراصل عملی طور پر جھوٹ کا ارتکاب کرے گا، غلط کام کرے گا، اپنا کوئی نہ کوئی جو عذر بہانہ تلاش کرے گا وہ بھی جھوٹ میں آئے گا. اور جب کوئی شخص کسی کو گالی دیتا ہے، ابیوز کرتا ہے، تو وہ بھی دراصل کیا کر رہا ہوتا ہے؟ مثلاً کسی کو اس کے ماں باپ کے حوالے سے گالی دینا
اب میں گالی تو بول کے نہیں سمجھا سکتی آپ کو، لیکن آپ کسی بھی گالی کو سوچ سکتے ہیں کہ اس کا میننگ کیا ہے. مثلاً حرام کے لفظ سے جو گالی عام طور پر لوگ بولتے ہیں، اس کا جو میننگ ہے اس میں کیا کوئی سچائی ہے؟ نہیں. آپ کسی کے حسب نسب پہ تانا دے رہے ہیں اس کو، تو گالی بھی ایک جھوٹ ہے. تو اصل میں جو کور خرابی ہے وہ جھوٹ ہی کی. اچھا، یہ جو بات ہے نا کہ وہ پکا منافق ہے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ فتویٰ کس کا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا. لیکن ہم یہ سارے کام کرتے ہوئے بھی پریشان نہیں ہوتے. منافق کا انجام کیا ہے؟ منافق کا انجام کیا ہے؟ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے. اس کی نمازیں، روزے، سب کچھ بھی قبول نہیں، وہ سب ضائع ہو جاتا ہے پھر. تو منافق خواہ عبادات بھی کرتا ہو لیکن نفاق کی وجہ سے اس کے اوپر ایماندار ہونے کا نہیں، نمازی حاجی ہونے کا نہیں لیبل لگایا جائے گا. اللہ کے ہاں وہ جھوٹا ہی قرار پائے گا، منافق ہی قرار پائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پر فرمایا منافق کی 3 نشانیاں، خواہ وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو. اسی لیے تو صحابہ کرام منافقت کے بارے میں بہت ڈرتے تھے، پریشان ہوتے تھے. سب سے زیادہ کون ڈرتا تھا؟ کسی کا کوئی واقعہ یاد ہے آپ کو؟ کون ڈرتا تھا اپنے بارے میں کہ کہیں میرا نام منافقوں میں تو نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو منافقین کے نام بتائے تھے؟ حذیفہ بن یمان کو. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا تھا؟ ان کے پاس چلے گئے تھے اور قسم دے کے پوچھا مجھے تم بتاؤ کہیں میرا نام تو اس لسٹ میں نہیں ہے؟ یہ عمر ہے، کہتے بتاؤ میرا نام تو نہیں کیوں اس لسٹ میں. اتنا ڈرتے تھے اپنے بارے میں کہ کہیں ہم منافقوں میں شامل نہ ہو جائیں. اور آج ہم میں سے کسی کو فکر نہیں ہے کہ ہمارا نام کس لسٹ میں اللہ کے ہاں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، خواہ وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو. اور وہ کیا ہے؟ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ پورا نہ کرے، اپنے کانٹریکٹس، اپنے عہد، اپنے زبانی یا لکھے ہوئے معاہدے ان سب کو سبوتاج کرے. اور جب امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے. اور امانت کا چیپٹر بھی حسن اخلاق میں موجود ہے. امانت صرف پیسوں کی نہیں ہوتی، امانت عہدے بھی ہوتے ہیں، ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں. پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا 3 خصلتیں جس شخص میں ہوگی وہ منافق ہوگا، اگرچہ وہ روزے رکھے، نماز ادا کرے، حج اور عمرہ کرے، لیکن اگر یہ کام نہیں چھوڑے تو منافق ہوگا، خواہ وہ یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں. اور وہ خصلتیں ہیں جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب امانت دی جائے تو خیانت کرے. ایک حدیث میں صرف لڑائی جھگڑے میں گالیوں کا ذکر آتا ہے، باقی ساری حدیثوں میں صرف یہ 3 باتیں ہی آتی ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جھوٹ اور سچ اکٹھے نہیں ہوتے. مسند احمد کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی دل میں جھوٹ اور سچ اکٹھے جمع نہیں ہو سکتے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ سچا بننے کے لیے ہمیں مسلسل اپنے دل پر نظر رکھنی ہوگی، اپنی سوچوں پر، اپنے خیالات پر، اپنے اندر پر، کہ اندر کیا لابہ پک رہا ہے، اندر ہم کیا سوچ رہے ہیں، یہ ہماری اندرونی حالت کیا. کیونکہ وہ ٹھیک ہوگی تو زبان بھی سچی ہو جائے گی اور معاملات بھی سچے اور کھرے ہو جائیں گے. پھر آپ دیکھیے کہ جھوٹ ایک بدترین بد اخلاقی بھی ہے. وہ کیسے؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا مجھے کہ جھوٹ بد اخلاقی کیسے؟ اب مثلاً ایک شخص بالکل سچ بول رہا ہے اور وہ سچا ہے، اور ایک شخص ہے میں نہ مانوں، میں تو نہیں مانتا اس کی بات، تو یہ کیا ہوا؟ صرف جھٹلا ہی نہیں رہا، بد اخلاقی بھی برت رہا ہے. ٹھیک ہے نا. احنف بن قیس کہتے ہیں کوئی بخیل، سٹنجی سردار نہیں بن سکتا، لیڈر نہیں بن سکتا. کوئی جھوٹا دنیا میں عزت نہیں پا سکتا، اور کوئی برے اخلاق والا شخص متقی نہیں بن سکتا. تو بد اخلاقی جو ہے وہ تقویٰ کے بھی منافی ہے. پھر ایک اور عربی کا قول ہے سچ میں عزت ہے اور جھوٹ دھوکہ دینے والا ہے. اگر عزت چاہتے ہو تو دنیا کے اندر سچ بولو، اگر ذلت کی متلاشی ہو تو جھوٹ بولو. یہ سب سے بری ذلت ہے. یعنی جھوٹ کی وجہ سے انسان جس طرح ذلیل ہوتا ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں ہوتا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر سچ بولنے سے میری عزت کم ہو جائے، جبکہ کم ہی ایسا ہوتا ہے، تو مجھے یہ بات زیادہ محبوب ہے کہ جھوٹ بولنے سے میری عزت بڑھ جائے، اور کم ہی ایسا ہوتا ہے. کیا مطلب کم ہی ایسا ہوتا ہے؟ کہ سچے انسان کی عزت نہ بڑھے اور جھوٹے کی کم نہ ہو.
کیونکہ جھوٹ کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے نا جب انسان اپنی عزت بچانا چاہتا ہے کہ چلو جھوٹ بول کے کور کر لو، لیکن اس سے عزت بچتی نہیں ہے. پھر اسی طرح مذاق میں بھی جھوٹ بولنا منع ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ سنجیدگی یا مذاق کی صورت میں بھی جھوٹ بولنا صحیح نہیں. کوئی شخص کسی بچے سے ایسا وعدہ نہ کرے جسے وہ پورا نہ کرے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بچوں سے بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. قیامت کی ایک نشانی بتائی گئی ہے کہ قیامت سے پہلے کچھ سال، کچھ عرصہ ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ جس میں جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا، خائن کو امانت دار اور امانت دار کو خائن سمجھیں گے. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، سیأتی علی الناس سنوات، ان قریب لوگوں پر چند سال آئیں گے، خداعات، جو دھوکے اور فریب کے ہوں گے، یصدق فیہا الکاذب، جس میں جھوٹے کو سچا کہا جائے گا، ویکذب فیہا الصادق، اور سچے کو جھٹلا دیا جائے گا، اس کی بات نہیں مانی جائے گی، ویؤتمن فیہا الخائن، خیانت کرنے والوں کے پاس امانتیں رکھی جائیں گی، یا خائن کو امانت دار سمجھا جائے گا اور امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا. اور رویبضہ قسم کے لوگ گفتگو کریں گے، یعنی وہ بہت بات کریں گے. پوچھا کیا رویبضہ سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا معمولی اور کم عقل لوگ جو عوام الناس کے امور پر بحث و مباحثہ کریں گے، یعنی جن کی اپنی کوئی سمجھ نہیں، جن کے پاس کوئی علم نہیں، جن کے پاس کوئی حکمت نہیں، لیکن وہ خوب تبصرے کریں گے، خوب باتیں کریں گے. یعنی نہ وہ دین کے بارے میں جانتے ہیں اور نہ کوئی دنیا کا بہت بڑا علم ہے، صرف باتیں کرنا جانتے ہیں اور اس میں جھوٹ سچ ملا کر لوگوں کے بارے میں فتوے دے رہے ہوں گے. یعنی خود نماز نہیں پڑھتے لیکن کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھنے والوں پر خوب تبصرے کرتے ہیں. ایسے لوگ ہوتے ہیں. خود روزہ نہیں رکھتے لیکن روزہ رکھنے والوں کی بہت سی خامیاں نکال رہے ہوں گے بیٹھ. خود حج پہ نہیں جاتے لیکن مکہ اور سعودی عرب اور وہاں کے حکمران اور ان سب چیزوں کے اوپر خوب باتیں بنائیں گے. قرآن کبھی پڑھ کر نہیں دیکھا ہوگا لیکن قرآنی آیات کی تفسیر شروع کر دیں گے اور اس پر بحث و مباحثہ کریں گے. حدیث کی کوئی پہچان نہیں ہوگی، معرفت نہیں ہوگی، لیکن حدیثوں کو جھٹلا رہے ہوں گے. یہ وضاحت کی باتیں، اصل بات وہیں تک تھی جہاں بات ختم ہو گئی کہ معمولی اور کم عقل لوگ جو عوام الناس کے امور پر بحث و مباحثہ کریں گے. پھر جھوٹ سننے کی بھی مذمت ہے. کسی کو قرآن مجید کی وہ آیت یاد ہے جس میں جھوٹ سننے والوں کی مذمت کی گئی ہے کہ وہ جھوٹ پسند کریں گے؟ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ سچ سے بور ہوتے ہیں، سچ ان کو دلچسپ نہیں لگتا تو وہ جھوٹ کی تلاش میں رہتے ہیں. صدیق جو ہوتے ہیں وہ سچ کی تلاش میں رہتے ہیں، اور اس کے برعکس جو صدیق نہیں ہوتے وہ جھوٹ کی تلاش میں رہتے ہیں. کس کی مذمت کی گئی قرآن مجید میں؟ آپ سب نے پڑھا ہوا کہ وہ جھوٹ خوب سننے والے، الد الخصام اور سماعون للکذب اکالون للسحت. سورۃ المائدہ 41 میں آتا ہے، یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرین. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں وہ لوگ غمگین نہ کریں، دکھی نہ کریں جو کفر میں دوڑ کے جاتے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے منہوں سے کہا ہم ایمان لائے حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے ہوئے، اور ان لوگوں میں سے جو یہودی بنے. بہت سننے والے ہیں جھوٹ کو، بہت سننے والے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے جو تیرے پاس نہیں آئے. یعنی آپ کی بات سننے کے بجائے منافقین کی جا کے باتیں سنتے ہیں. دین سے دلچسپی رکھنے والوں کی بجائے جو دین کے خلاف لوگ ہیں ان کی باتیں بہت توجہ سے سنتے ہیں. یعنی وہ سچ سننے سے دلچسپی نہیں رکھتے، جھوٹ سننا چاہتے ہیں. پھر اسی طرح سنی سنائی باتیں آگے بیان کرنا، یہ بھی جھوٹ کی قسم ہے. عبد الرحمن بن مہدی کہتے ہیں، ایسا انسان کبھی لائق اقتداء امام نہیں بن سکتا جب تک وہ سنی سنائی باتوں سے اپنی زبان کو نہیں روکے گا. ٹھیک. اچھا، سنی سنائی باتیں کیا ہوتی ہیں؟ مثلاً کہاں سے سنتا ہے انسان؟ مجلسوں میں بیٹھ کے، آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ کچھ تبصرے کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، کسی کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں اور انہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں پتا، وہ وہاں سے سن لیتے ہیں اور اٹھ کے جا کے دوسری مجلس میں بیٹھتے ہیں، وہاں جا کے اسے بیان کرنے لگتے ہیں. مثلاً
مثلاً کوئی ایک میسج کرتا ہے اور اس کی تحقیق نہیں کرتے. مثلاً کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور کوئی پتہ نہیں فرمایا ہے یا نہیں, تو فوراً آگے کر دیتے ہیں. اور بعض اوقات ایسی ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کا کچھ بھی تعلق نہیں ہوتا دین سے. ابن وہب کہتے ہیں کہ مجھ سے امام مالک نے فرمایا, اس بات کو جان لو کہ جو شخص ہر سنی سنائی بات کو بیان کر دے وہ غلطی سے محفوظ نہیں ہو سکتا, اور ایسا شخص کبھی امام نہیں بن سکتا اس حال میں کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کرے, یعنی اس کی تحقیق نہ کرے. آپ مجھے بتائیے کہ جب آپ کسی پر کوئی الزام سنتے ہیں, کسی کے بارے میں بھی, کوئی کسی کو بلیم کر رہا ہے, چاہے وہ گھر کے اندر ہو چاہے وہ پبلک میں ہو, کہیں بھی ہو, تو اس موقع پر آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے ہیں جو یہ کہہ رہا ہے بس بالکل ٹھیک ہے. ہم نے شروع میں بات کی تھی نا کہ آنکھ بھی دھوکہ دیتی. بعض اوقات آپ کہتے ہیں میں نے خود دیکھا ہے, حالانکہ وہ خود دیکھا ہوا بھی غلط ہوتا ہے. آپ کی آنکھ نے دھوکہ دیا ہوا آپ کو. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خلاف لوگوں نے ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا تھا, واقع افک, سراسر جھوٹ. حالانکہ آپ اتنی پاکیزہ معصوم اور نیک خاتون تھی, لیکن اصل وجہ کیا ہوئی تھی؟ اذ تلقونہ بألسنتکم, سنی سنائی بات ایک نے کی, اس سے دوسرے نے, تیسرے, ایک سے ایک آگے بڑھتی چلی گئی اور کسی نے نہیں سوچا. اسی لیے حضرت ابو ایوب انصاری نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ اگر تمہارے بارے میں کوئی یہ کہے جو حضرت عائشہ کے بارے میں کہہ رہا ہے تو کیا تم اس کو یقین کرو گے؟ کہ نہیں. کہتے وہ تو تم سے کئی گنا زیادہ اچھی, وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی. تو انسان جب کسی کے بارے میں بات سنے تو اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھے کہ اگر میں ہوں تو کیا میں ایسا کروں؟ نہیں. تو فلاں شخص مجھ سے اچھا, وہ کیسے کر سکتا ہے؟ یعنی جب بھی کسی کے بارے میں کوئی بری بات پتہ چلتی ہے تو بعض اوقات ہم بالکل نہیں تصدیق کرتے اور فوراً ہی ہم اس کو مان لیتے ہیں. اگر نہ بھی مانے تو اس شخص کے بارے میں دل برا کر لیتے ہیں, اس سے جو محبت کا تعلق ہوتا ہے یا اس سے جو ایک پیار کا رشتہ ہوتا ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں. تو یہ دراصل کیا ہے, ہم نے بدگمانی شروع کر دی. اور بدگمانی کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم, کہ بہت زیادہ گمان یعنی بدگمانی سے پرہیز کرو, کیونکہ بہت سے گمان جو ہے وہ گناہ ہوتے ہیں, ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. اور حدیث میں آتا ہے کہ ان الظن اکذب الحدیث, گمان جو ہے وہ سب سے جھوٹی بات ہے کہ کسی کے بارے میں آپ ایسا غلط سوچیں. جب کبھی ایسا کوئی واقعہ پیش آئے, کیونکہ آپ دیکھیے کہ اکثر لوگ اسی قسم کی باتیں اڑاتے رہتے ہیں, کہتے رہتے ہیں, تو جب کوئی ایسا واقعہ پیش آئے تو ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ ہم اپنے آپ کو اس سے کیسے نکالیں, ہم کیسے بچیں؟ کوئی بتائے گا طریقہ؟ کیونکہ یہ تو آپ کے کان آنکھیں دن رات کچھ نہ کچھ سنتے رہتے ہیں, تو ہم پھر کس سے نکلے؟ کیونکہ ہم نے یعنی سچ صرف یہ نہیں کہ ہم ایک صحیح بات کر رہے ہیں, سچ پورا ایک مزاج ہے, ایک پوری شخصیت کا نام ہوتا ہے, اور ایک انسان کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ وہ سچ کو پسند کرتا ہے اور جھوٹ سے نفرت کرتا ہے, اور غلط باتوں سے اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا. تو جب کوئی ایسی چیز آپ سنیں تو کریں کیا, کیسے بچیں؟ ھذا افک مبین, مجھے تو یقین نہیں آتا کہ ایسا ہو, اللہ عالم, چھوڑو اس بات کو, وہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے, ہم کون ہیں ججمنٹ دینے والے؟ اور یہ صرف زبان سے نہ کہیں, دل میں بھی کہیں گے. ہمیں حق نہیں, جب تک ہمیں کسی چیز کی حقیقت نہیں پتا ہمیں نہیں یقین کرنا, کیونکہ سنی سنائی بات آگے کر دینا اور اس پر یقین کر لینا اور اس کے مطابق پھر اپنا گمان بنا لینا اور اس کو سچا سمجھ کر اپنے رویے کو تبدیل کر لینا اور اس شخص سے تعلق خراب کر لینا, یہاں سے پھر بہت سی برائیاں جنم لیتی ہیں. روشنیوں کو عام کرنا چاہیے, اچھائیاں زیادہ عام کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ ہم برائیوں کو عام کریں. یعنی پہلے لوگوں کی زندگیوں میں کتنی پریشانی ہے, اور اگر ہم ایک اور ڈال رہے ہیں اور ایک اور غلط بیانی کر کے اس کو پریشان کر رہے ہیں, تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ٹورڈ سوسائٹی اپنا کیا کنٹریبیوشن کر رہے ہیں؟ ہم لوگوں کو کیا دے رہے ہیں؟ کیونکہ کنسٹرکٹیو ذہن نہیں ہے, کچھ سوچتے نہیں ہے, ساری انرجی تو لگ رہی ہے منفی چیز میں, تو کہاں سے سوچیں گے کہ کرنا کیا ہے؟ تو ایسی قومیں تو ترقی نہیں کر سکتی جو صرف ڈسٹرکشن کر رہی ہوں, ہر چیز توڑ رہی ہوں, پھوڑ رہی ہوں, لوگوں کی امیج خراب کر رہی ہوں, اور خود اپنا ذہن بھی خراب اور دوسروں کا بھی کر رہی ہوں. اگر سمجھے اگر ہے بھی, آپ کہتے ہیں نہیں بالکل ہے, میں یقین کرتا ہوں, اور آپ نے تصدیق بھی کر لی اور ہے بھی, تو بھی کیا کرنا چاہیے؟ تو بھی ہمارا دین کیا ہمیں بتاتا ہے کہ ایسی باتوں کو عام کیا جائے؟ نہیں. لوگوں میں مایوسی پھیلتی ہے, فتنہ پھیلتا ہے, مایوسی پھیلتی ہے, اور جو کوئی کچھ کرنا بھی چاہتا ہے وہ بھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتا ہے.
اور خاص طور پر اس قول میں آپ دیکھیے کہ کوئی شخص صحیح لیڈر نہیں ہو سکتا، امام نہیں بن سکتا، لوگوں کو گائیڈ نہیں کر سکتا، لوگوں کی صحیح رہنمائی نہیں کر سکتا جو کانوں کا کچا ہو. تو جھوٹ کے پھر نقصانات تھوڑے سے دیکھ لیتے ہیں کہ جھوٹ بولنے کے نقصان کیا کیا ہیں. سب سے پہلی بات تو یہی کہ اللہ کے نزدیک عظیم گناہ ہے. یہ سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم بہ علم وتحسبونہ ہینا وہو عند اللہ عظیم ولولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم. جب تم اسے ایک دوسرے سے اپنی زبانوں کے ساتھ لے رہے تھے، ایک سن کے دوسرے کو، دوسرا تیسرے کو بتاتا چلا جا رہا تھا، اور اپنے منہوں سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کچھ علم نہیں اور تم اسے معمولی سمجھتے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی. یعنی جھوٹ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے، تم اسے چھوٹا سمجھ رہے تھے. اور کیوں نہ جب تم نے اسے سنا تو کہا ہمارا حق نہیں کہ ہم اس کے ساتھ کلام کریں، ہم ایسی باتیں کریں، تو پاک ہے. یہ تو بہت بڑا الزام ہے، بہت بڑا بہتان ہے. دوسری بات یہ کہ جھوٹ ایک لعنت والا کام ہے. ایسے لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں. عام طور پر لوگ کہتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین. وہ آیت نہیں ہے، آیت یوں ہے ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، بے شک اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے. تو جو شخص جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ پھیلاتا ہے، پھر وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کا مستحق نہیں رہتا.